دوستو ارطغرل غازی پر مبنی ایک ڈرامہ جو ترکی نے بنایا ہے بہت فیمس ہو چکا ہے۔ اس میں ایک کردار جو عموماً تمام شائقین کو پسند ہے، آپ نے اگر ڈرامہ دیکھا ہے تو آپ اس کو بخوبی جانتے ہوں گے۔ اس کردار کا نام تورگٹ الپ ہے، لیکن آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کی ریئل لائف کے بارے میں بتانے والے ہیں۔ تو اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر ملتے رہے۔ دوستو تورگٹ الپ جسے اردو میں ٹرانسلیٹ کرے تو نورگل بن جاتا ہے۔ وہ 1200 صدی عیسوی میں پیدا ہوا۔ وہ ترک و اوغوز قبیلے کا سب سے بہادر اور توانا انسان تھا۔ وہ ارطغرل کا قریبی ساتھی تھا اور اس کا منہ بولا بھائی بھی۔ وہ ایک ایسا بے مثال و پائیدار آدمی تھا جس نے ارطغرل کے والد سلیمان شاہ، پھر ارطغرل، پھر عثمان اور پھر عثمان کے بیٹے اورحان کے ساتھ کھڑا رہا۔ اس کے بارے میں معلومات عثمانی سلطنت اور بازنطینی امپائر کی کچھ کتابوں میں ملتی ہے۔ اس نے بے مثال لمبی عمر گزاری۔ وہ 35 سال کی عمر میں ارطغرل غازی کے ساتھ تھا اور پھر 125 سال کی عمر میں ایک جنگ میں شہید ہوا۔ شہید ہوتے وقت ان کے ہاتھ میں کلہاڑا تھا۔ اس سے آپ اس کے طاقت کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہ 125 سال کی عمر میں بھی ان کے پاس کلہاڑا تھا اور وہ لڑ رہا تھا۔ جب ارطغرل کی وفات ہو گئی تو وہ عثمان کا مین سپورٹر بن گیا اور قریبی ساتھی تھا اس کا۔ جب برسا قلعے کو فتح کرنے کے دوران عثمان وفات ہو گیا تو اس کی عمر اس وقت 67 سال تھی، پھر بھی وہ عثمان کے ساتھ کھڑا رہا۔ ترکی سورس کا کہنا ہے کہ عثمان کے ساتھ سیکنڈ کنکویسٹ آف قراچیسر 1291 میں اس کے ساتھ تھا اور اس کے ساتھ تمام فتوحات میں انہوں نے حصہ۔ عثمان نے تورگٹ الپ کو انیگول، جس کا پرانا نام انجل اکوما تھا، اس کو فتح کرنے بھیج دیا۔ 1299 میں قلعے کو فتح کرنے کے بعد وہ قلعے کا گورنر اور ایڈمنسٹریشن بن گیا۔ وہ 36 سال تک وہاں حکومت کرتا رہا اور اس وقت تک وہاں کے لوگ بہت خوش تھے اور پرسکون تھے۔ عثمان کے موت کے بعد وہ خود بھی ضعیف العمر ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس نے اورحان کو بھرپور سپورٹ کیا اور اس کے ساتھ بہت سے فتوحات میں حصہ لیا۔ وہ اورحان کو مشورے دیتا، ان کا ساتھ دیتا، حتیٰ کہ اورحان نے اسے قلعے اٹرانوس کو فتح کرنے کے لیے بھیج دیا، لیکن لڑائی کے دوران وہ شہید ہو گیا۔ لیکن پھر بھی 125 سال کی عمر میں اس کے ہاتھ میں وہ کلہاڑا تھا اور وہ لڑ رہا تھا، حتیٰ کہ شہادت ان کو نصیب ہوئی۔ اس کی شہادت کی تاریخ غالباً 1325 بتائی جاتی ہے۔ شہادت کے بعد اسے انیگو قلعے کے قریب جنیکو نامی قصبے میں دفن کر دیا گیا۔ ترکش اینڈ رشین جنگ میں اس ٹاؤن کا نام سلطان عبدالحمید کے حکم پر تورگٹ الپ رکھا گیا۔ ارطغرل غازی کے پاس جو قبر ہے تورگٹ الپ کی، یہ حقیقی آرامگاہ نہیں بلکہ اعتزاز کے طور پر اسے وہاں پر ایک ٹم بنایا گیا ہے۔ اس کی کلہاڑی آج بھی میوزیم میں موجود ہے۔ یہ 92 سینٹی میٹر لمبی کلہاڑی ہے۔ اس کا وزن 1 کلو 650 گرام ہے۔ اسے برسا کی اسٹیل سے بنایا گیا۔ اس کلہاڑی کو اس وقت تک کوئی بھی عثمان کے علاوہ جنگوں میں استعمال نہیں کر سکتا تھا اور اسے مشرق سے لے کر مغرب تک اور شمال سے لے کر جنوب تک ایسی کلہاڑی کوئی بھی بنا نہیں سکتا تھا جو کسی واریر نے جنگ میں استعمال۔ اس کی ذاتی زندگی کے بارے میں ترکش سورسز میں کوئی معلومات نہیں ہے اور نہ کسی دوسرے بازنطینی یا منگول کے ہسٹری میں اس کے بارے میں کچھ موجود ہے۔ البتہ وہ ایک بہادر تھا، وہ ایک بہترین واریر تھا، اتنا ہی اس کے بارے میں بتایا گیا ہے اور اس کی کلہاڑی آج بھی موجود ہے۔ اس نے کس کو سپورٹ کیا اور کب سپورٹ کیا یہ بھی بتایا گیا ہے۔ اس نے کہاں پر حکومت کی یہ بھی بتایا گیا ہے، کتنے سال حکومت کی یہ بھی بتایا گیا ہے، لیکن اس کے بارے میں یہ موجود نہیں کہ ان کے بیٹوں کا نام کیا تھا یا اس کی بیوی کا نام کیا تھا۔ دوستو اس طریقے سے اگر آپ بامس الپ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو لنک آپ کو ڈسکرپشن میں مل سکتا ہے، اس کے بارے میں بھی میں نے ویڈیو بنائی ہے۔ دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کیجیے تاکہ آنے والی ویڈیوز بھی آپ کو ٹائم پر ملتی رہیں۔